شعبان بڑی اہمیت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ شعبان سے متعلق میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ اور اسی طرح کنز العمال کی ایک روایت ہے جس کے اندر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان میں ایک رات ایسی آتی ہے جو بڑی برکتوں والی اور فضیلت والی ہے۔ قرآن کے اندر اس رات کا ذکر موجود ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ شب برات کی رات ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورۃ الدخان کے اندر آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام بغوی بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح جمہور علماء و مفسرین کا قول ہے لیلۃ مبارک سے مراد شب برات کی رات ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور ہم کہہ رہے ہیں وہ شب برات میں نازل ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کو سمجھیے۔ قرآن کا نزول ایک بار نہیں ہوا بلکہ 3 بار ہوا ہے، جو عمومی طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ پہلی بار اللہ تعالی نے قرآن کو نقوش کی صورت میں لوح محفوظ پر ظاہر فرمایا، اور دوسری بار لوح محفوظ سے آسمان اول میں بیت العزا پر نازل فرمایا، اور تیسری بار بیت العزا سے 23 سال کے عرصے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر مقدس پر نازل فرمایا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا قرآن مجید صرف ایک بار نازل نہیں ہوا بلکہ 3 بار نازل ہوا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل کرنے کا ارادہ کیا تو اسی شب برات میں نازل فرمایا۔ یہ بات ہے اس میں، اور یہ بات بھی سمجھ لیں شب برات کے 4 نام بتائے گئے ہیں۔ لیلۃ مبارکہ کہ برکت والی رات، لیلۃ الرحمہ رحمت خداوندی والی رات، لیلۃ الصق دستاویز والی رات، لیلۃ البرات دوزخ سے نجات والی رات۔ اسی وجہ سے اسے شب برات کہتے ہیں اور عام طور پہ یہ مشہور ہے۔ تو اس رات میں انسان کو جتنی توفیق ہو سکے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، نوافل پڑھ لے اور تہجد پڑھ لے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس رات میں عبادت کی وجہ سے فرض نماز آپ کی فجر کی ضائع نہ ہو، ورنہ آپ کی اس ساری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے دن میں روزہ رکھنا ہے۔ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔